محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی نویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 93 سے 200 یعنی اس سورہ کے آخر تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ یہاں یہودیوں کا ایک اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اے نبی، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، تو ابراہیم کے دین میں گوشت کھانا حرام تھا، لیکن آپ تو گوشت کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تمام کھانا حلال تھا، یعقوب نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا۔ تمام کھانا حلال تھا لیکن خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تورات لاؤ، دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ دوسرا اعتراض یہ تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ بیت المقدس پہلے تیار ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تردید کرتے ہوئے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، جو مکہ میں تعمیر کیا گیا۔ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال پہلے خانہ کعبہ تیار ہوا، 40 سال کے بعد بیت المقدس فلسطین میں تیار ہوا۔ تو اس لیے ان کا یہ اعتراض بھی غلط ہے، ان کا کہنا غلط ہے کہ بیت المقدس پہلے تیار کیا گیا ہے۔ لوگوں کو حج کے لیے اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو ان کو چاہیے کہ حج کے لیے جائے، اور جو نہیں جاتا اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت آئے مسلمان کی حالت میں، تم مسلمان ہو کر ہی مرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان، اسلام کی حالت ہی میں تمہاری موت آئے، تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اتحاد و اتفاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے، پھوٹ نہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے کہ آدمی بٹ گئے، ایمان والے فرقوں میں بٹ گئے۔ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ دوسری جگہ کہا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ اس امت کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم دنیا کی بہترین امت ہو، خاصیت یہ ہے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، لیکن انہیں سکون ملے گا، امان ملے گا کہاں؟ جب وہ اللہ کے نام پر ان کو امان دیا جائے گا. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا پھر لوگوں کے رحم و کرم پر زندہ رہیں گے. آج فلسطین کے اندر یہودیوں کی حکومت اسرائیل نام سے قائم ہے. یہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے، امریکہ اور برطانیہ کے رحم و کرم پر قائم ہے، ورنہ خود یہودیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے بلبوتے حکومت قائم کر سکے. تذکرہ ہو رہا ہے، خرچ کرو، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ان کی کھیتی کٹی ہوئی ہے. اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ. کس سلسلے میں؟ ایمانی راز کے سلسلے میں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جب صبح آپ مومنوں کو قتال کے لیے بلا رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے، اس کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. غزوہ احد کا منظر ہے. یہاں بھی دشمن چل کے آیا تھا، مکہ سے چل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا. مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے احد کہا جاتا ہے. کافروں کا لشکر آیا وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے. کچھ مسلمانوں نے کہا آگے چل کے دفاع کریں گے. بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نکلے، تیار ہو گئے. منافق لوگ بھی تیار ہوئے. 1000 کا لشکر ہے. منافق لوگ کچھ دور جانے کے بعد 300 کی تعداد میں واپس آ گئے. اب مسلمانوں کے پاس صرف 700 لوگ موجود ہیں. 50 تیر انداز کو آپ نے پہاڑ کے اوپر بیٹھا دیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. ناظرین کرام غور کیجئے یہاں امیر کی اطاعت کتنی اہم. کہا اگر ہماری فتح ہو یا شکست ہو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. نبی کی اتباع نہیں ہوئی، پیروی نہیں کی گئی. مسلمانوں کو شروع میں فتح نصیب ہوئی. لوگ مال غنیمت لینے کے لیے نیچے اتر آئے. کیا ہوا؟ کچھ لوگ رہ گئے. جتنے لوگ رہ گئے پیچھے سے کافروں نے حملہ کیا. مسلمانوں کے درمیان کھلبلی مچ گئی. وقتی طور پر شکست ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد فتح نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ جو تکلیف پہنچی تھی تاکہ اللہ آزمائے کون پکے ایمان والا ہے، تاکہ مومنوں کا درجہ بلند کرے، تاکہ اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے. دلاسا دیا جا رہا ہے، گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو. خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو چکے ہیں. اللہ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. ناظرین کرام یہ آیت بہت اہم ہے جو وفات النبی پر دلالت کر رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پیچھے پلٹ آؤ گے؟ دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے. سن 3 ہجری میں ہوئی. 70 مسلمان مارے گئے. پھر آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. کہا پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی پیچھے پلٹے گا اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ انتہائی جامع. اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول اما بعد. تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جان لے ان کا انتقال ہو چکا ہے. تم میں سے جو کوئی اللہ کی اتباع کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. پھر اس آیت کی تلاوت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت ابھی اتر رہی ہے. وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. کچھ اور تذکرہ ہوا غزوہ احد کا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے سکون ڈال دیا، مسلمانوں کے اوپر فتح نصیب ہوئی. آگے اور تذکرہ ہو رہا ہے مال غنیمت کو نہ چرایا جائے. مال غنیمت لینے کے لیے اوپر سے نیچے آئے تھے. اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہاں فتح شکست میں تبدیل ہوئی وقتی طور پر، پھر دوبارہ فتح نصیب ہوئی. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. یہ جو تکلیف پہنچی تھی تاکہ اللہ آزمائے کون پکے ایمان والا ہے، تاکہ مومنوں کا درجہ بلند کرے، تاکہ اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے. دلاسا دیا جا رہا ہے گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو. خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو چکے ہیں. اللہ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. ناظرین کرام، یہ آیت بہت اہم ہے جو وفات النبی پر دلالت کر رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پیچھے پلٹ آؤ گے؟ دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے، سن 3 ہجری میں ہوئی، 70 مسلمان مارے گئے، پھر آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. کہا پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی پیچھے پلٹے گا اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ انتہائی جامع. اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول اما بعد. تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جان لے ان کا انتقال ہو چکا ہے. تم میں سے جو کوئی اللہ کی اتباع کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. پھر اس آیت کی تلاوت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت ابھی اتر رہی ہے. وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. کچھ اور تذکرہ ہوا غزوہ احد کا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے سکون ڈال دیا، مسلمانوں کے اوپر فتح نصیب ہوئی. آگے اور تذکرہ ہو رہا ہے مال غنیمت کو نہ چرایا جائے. مال غنیمت لینے کے لیے اوپر سے نیچے آئے تھے. اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہاں فتح شکست میں تبدیل ہوئی وقتی طور پر، پھر دوبارہ فتح نصیب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے نزدیک نہ آتے. ایک دائی کو چاہیے، دعوت دینے والے کو چاہیے کہ انتہائی نرم دل ہو تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں، ان کی بات مانیں. کہا جا رہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. ایک آیت اور اہم، ساری آیتیں اہم ہیں لیکن مسائل. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم انہیں جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں روزی دی جاتی ہے. کہاں زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس. کیسے روزی دی جاتی ہے؟ اللہ کو معلوم. دنیاوی زندگی کی طرح وہ زندہ نہیں.
اگر زندہ ہوتے تو ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اگر یہاں کی طرح زندہ ہوتے تو ان کا میراث تقسیم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، حکمت کی باتیں سکھلائے، کتاب سکھلائے، ان کا تزکیہ کرے۔ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ من انفسہم، اس لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو نور روشنی سے پیدا کیا ہے، اور جناتوں کو شیطانوں کو آگ سے دہتے ہوئے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 6، کہ میں تم جیسا انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول کو بھیجا وہ آدمی تھے، آدمی، اور ہم نے ان پر وحی کی۔ انسان گوشت پوشت اور مٹی سے بنا ہے، نور سے نہیں بنا، روشنی سے نہیں بنا۔ روشنی سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ تذکرہ ہو رہا آگے کن کا؟ مال والوں کا جو جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جو لوگ مال جمع کر کے رکھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، نہیں، وہ برا ہے جو وہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4565 میں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له ماله شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ انا مالک انا کنزک ثم تلا هذه الآیہ ولا يحسبن الذین یبخلون۔ قیامت کے دن جن کو اللہ نے مال دیا، مال کو خرچ نہیں کرتا، جمع کر کے رکھا ہوا ہے، گنجا سانپ بن جائے گا وہی مال، دھن دولت گنجا سانپ بن کے اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، وہ اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا، کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے سن لیا یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ہم بے نیاز ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے سن لیا یہ بات۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، اس لیے مال خرچ کرو۔ جو قیامت کے دن کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب، جو جہنم میں داخل ہوا وہ ناکام ہوگا۔ لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے ایمان والو، بہت اہم آیت ہے، ناظرین کرام غور کیجئے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے تم کو آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں، تمہارے جان میں تمہیں سننے کو ملے گی وہ باتیں جنہیں تم سننا پسند نہیں کرتے۔ اہل کتاب کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے صبر کرو، تقوی اختیار کرو، یہ بلند پائے کی چیز ہے۔ نبی کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، نبی کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، ازواج مطہرات کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی اسلام کے خلاف۔ باتیں سننے کو ملے گی، دفاع کر سکتے کرو اور صبر سے کام لو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے، اللہ کو یاد کرتے اور کہتے اے اللہ تو نے اس چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ آج ان کو عقل مند کہا جا رہا ہے جو اللہ کا انکار کرے، جو اللہ کے بارے میں شک میں ہو، اسے لوگ عقل مند کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، بلکہ دانشور وہ ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرنے کے بعد کہے اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آگے بتایا جا رہا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. جو نیک عمل کریں ایمان والے مرد عورت اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا. نبی کو تسلی دی جا رہی ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ کافر لوگ جو اسلام قبول نہیں کیے ہوئے ہیں دنیا میں اچھی حالت میں ہیں, شہروں میں گھوم پھر رہے ہیں, اچھی تجارت کر رہے ہیں, آپ دھوکے میں نہ پڑیے. چند وقت کی زندگی ہے, دھوکے کا سامان ہے, تھوڑا سامان ہے, پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان والو صبر کرو, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, اللہ سے ڈرو, شاید کہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.